أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السبع رکوع نمبر 3 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله عزيز حكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. گزشتہ دو رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا، آخرت کا اور شکر کرنے والوں کی جو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے اور نہ شکر لوگوں کا انجام، یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان ہوئی. اب رکوع نمبر 3 میں جو پہلی آیت کریمہ ہے سورت کی آیت نمبر 22 ہے. اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے معبودوں کی عاجزی اور ان کی بے بسی کا بیان ہے. بے بسی کس طرح وہ بے بس ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے قل ادعوا، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پکار لو، بلا لو، الذین، ان کو، زعمتم، جنہیں تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں، ان کو بلاؤ. لا یملکون مثقال ذرہ، نہیں وہ مالک ذرہ برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. یہی اس آیت کریمہ کا عنوان ہے کہ جو معبود بنا رکھے ہیں بالکل عاجز، بے بس ہیں، بے بس ہیں. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم، اور نہیں ہے ان کے لیے،
ان معبودان کے لیے فیہما ان دونوں میں آسمان اور زمین میں من شرکن کوئی حصہ نہیں ان کی شراکت داری، وما لہ اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے منہم ان میں سے شرکاء میں سے من ظہیر کوئی مددگار۔ عزیز بھائیوں، یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے شرکن اور ایک ہے ظہیر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے شرک کے متعلق دو نظریات جو پائے جاتے تھے ان کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ ایک تو یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے جو خاص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ اور جس طرح ایک حکمران ہے دنیا کا، اس حکمران پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کر لیتے۔ حکمران ہے، ایک بڑا سالار ہے، تو اس کے نیچے اس کے کوئی وزیر ہیں، کوئی مشیر ہیں جو حکومت چلانے میں اس سے تعاون کرتے ہیں۔ تو جو وزیر اور مشیر ہیں اپنے سربراہ کی مدد بھی کرتے ہیں، جب مدد کرتے ہیں تو اختیارات میں بھی اپنے سربراہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان دونوں باتوں کی نفی فرما دی ہے، من شرکن، نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وزیر مشیر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ یہ دو لفظ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ من شرکن، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں اس کے اختیارات میں، اور من ظہیر کوئی مددگار بھی نہیں۔ وہ اصل میں جو مشرکین تھے اللہ تعالیٰ کو قیاس کر لیتے دنیا کے حکمرانوں پر، تو اس سے پھر شرک پھیلتا اور پھیلتا ہی چلا جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو معبودان باطلہ ہیں ان کی بے بسی اور بے کسی کا بیان ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہیں نفع دے گی شفاعت، سفارش، عندہ اس اللہ کے پاس، الا مگر، لمن اذن لہ جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ روزانہ اللہ پاک کی توفیق سے آپ بھائی آیت الکرسی پڑھتے ہو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے۔ سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارش وہ کرے گا جس کو اجازت ملے گی، ہر ایرا گیرا سفارش نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات کہ سفارش اس کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یہ دو باتیں ہیں شفاعت کے بارے میں۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، اور جس کو اجازت ملتی ہے وہی سفارش کرتا ہے، اور اس کے حق میں جس کے حق میں سفارش کی اجازت ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ الانبیاء، اور اللہ کے پاس صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کریں گے، اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے صحیحین میں، پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، وقعت لہ ساجدا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیں گے جب تک چاہیں گے، اللہ پاک چھوڑیں گے۔ ثم یقال لی، پھر مجھے کہا جائے گا، ارفع محمد علیہ السلام، آپ اپنا سر اٹھائیں، قل، آپ فرمائیں، یسمع، سنا جائے گا، سل، آپ سوال کریں، توتا، عطا کیا جائے گا، وشفع، آپ سفارش کریں،
تو شفاعت قبول کی جائے گی۔ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، تو میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھلائیں گے، وہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی سفارش کرتے ہوئے تعریف کروں گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7410، صحیح مسلم حدیث نمبر 193۔ عزیز بھائیوں، اس حدیث پاک سے محدثین کرام نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب آپ کوئی خاص دعا کرنا چاہتے ہیں، خاص دعا، تو ایسا کرو سجدے میں چلے جاؤ، سجدے والی حالت بنا لو، تو جو دعا کرنا چاہتے ہو کر لو، نماز کے علاوہ صرف سجدہ، خالی سجدہ، اس میں اللہ پاک کی تعریف کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لو اور پھر دعا کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سجدے میں گر کر قیامت کے دن اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ اذا فُزِّعَ، جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے، تو قالو، کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق کہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے، بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، اور دوسرے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح مروی ہے، اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، اللہ رب العزت آسمانوں میں جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، خضعانا لقوله، رب کائنات کی بات پر عاجزی کرتے ہوئے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، اس طرح جیسے پتھر پر زنجیر کو مارنے کی آواز ہو، پتھر کے اوپر زنجیر کو مارنے کی آواز آتی ہے، اس طرح اللہ کے فرشتے اپنے پر ہلاتے ہیں، خضعانا لقولہ، اللہ تعالیٰ کی بات پر عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، پھر آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ماذا قال ربکم، جو اس آیت کریمہ میں ہے، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ فرمایا ہے۔ تو اس وقت ایسا ہوتا ہے، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، کچھ ہوتے ہیں چوری کرنے والے، چور، جن اور شیاطین، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کے فرشتے سنتے ہیں تو اس وقت کچھ شیاطین اور جن اللہ کی اس بات کو سن لیتے ہیں، پھر آگے ان کے نیچے ایک شیطان ہے اس کو سناتے ہیں، پھر اس کے نیچے ایک شیطان ہے اس کو سناتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہاب ثاقب آتا ہے، انگارہ، فربما ادرک الشہاب قبل ان یلقیہا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہاب، انگارہ، اس شیطان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوری والی بات چلتے چلتے نیچے آتے آتے آخری شیطان تک پہنچ جاتی ہے، جس کا نام ہے کاہن اور نجومی بابا، جنہوں نے یہ دکانیں ڈال رکھی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات جو چوری کی ہوئی ہے وہ لوگوں کو سنا کر ایک بات
پھر اس کے اندر 99 باتیں جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ دجال صغیر ہیں، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو بازاروں میں اور چوک چرستے میں اور لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر اور قسمت بتانے والے اور ظالم بدبخت تقدیر بدلنے والے اور ایک ہی رات میں محبوب آپ کے قدموں میں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، یہ شیاطین کے چیلے اور چانٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، انہوں نے کہا جو دوسرے فرشتے ہیں کہتے ہیں رب کائنات نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو وہ جو نجومی اور کاہن ہیں ایک بات سچی اور باقی 99 باتیں جھوٹی ملا کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح البخاری حدیث نمبر 4800 اور سنن نبی داؤد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ جس کے اندر شیاطین کے سننے کا اور پھر اپنی باتیں ساتھ ملانے کا تذکرہ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، یہ ایک سوال ہے، مشرکین مکہ سے سوال ہے، اس سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ سوال یہ ہے، فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ سوال تو ہے مشرکین سے، لیکن آگے اس کا جواب ان کی طرف سے نہیں، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو پھر اگلا سوال آ جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پوجا کیوں نہیں کرتے، عبادت کیوں نہیں کرتے اللہ پاک کی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق کوئی اور دیتا ہے، لات منات عزا، تو یہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ لات منات عزا رزق دیتا ہے تو یہ ان کے عقیدے کے منافی ہے۔ اگر یہ کہیں اللہ رزق دیتا ہے تو پھر اگلا سوال کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے سے خاموشی ہے۔ قُلْ، آپ جواب دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قُلِ اللَّهُ، اللہ ہی ہے، آپ جواب دیں۔ یہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے کیونکہ دونوں شکلوں میں پکڑے جائیں گے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں۔ عزیز بھائیوں، یہ تبلیغ کا انداز ہے، بڑا پیارا، بڑا میٹھا۔ اگر ایک مبلغ ہے اور لوگوں کے سامنے تبلیغ اس طرح کرتا ہے جیسے کسی کے سر پہ ہتھوڑا برسایا جاتا ہے، تو اس کی تبلیغ خاک فائدہ دے گی۔ تبلیغ میں شیرینی اور مٹھاس ہے۔ اب دیکھو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا خاص تم، لَعَلَىٰ هُدًى، ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں۔ ہم میں سے ایک ہدایت پر ہے، ایک گمراہی پر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم حق پر ہیں اور تم گمراہ ہو، بلکہ دونوں راستے بتا کے کہا سوچو، غور کرو۔ اگر یہاں پہ یہ لفظ آ جاتے کہ انکم لفی ضلال مبین، تو دعوت میں وہ مٹھاس نہ رہتی، وہ شیرینی نہ رہتی۔ اس لیے مبلغ کا کام ہے کہ انداز میٹھا ہو، جس طرح یہاں ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں۔ کئی مبلغین ایسے ہیں تبلیغ کرتے ہیں جیسے کسی کے سر پہ تھوڑا مارنا ہے،
تو اس تبلیغ کا پھر نقصان ہوتا ہے، خاطر خواہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ایک کام تو یہ تھا کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پہنچا دے، اور دوسرا کام یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لاؤ۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے پہ کب آئیں گے؟ جب دعوت میں حکمت ہو، جس طرح اس آیت کریمہ میں ہے۔ دیکھ لو آپ کے سامنے کھلی ہوئی اللہ کی کتاب ہے، اور انداز کیسا پیارا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے، یہ غلط ہے اور یہ گمراہی والی بات ہے۔ نہ یا ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو، ایک تو ہے نا، دونوں نہیں حق پر ہو سکتے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ نہیں کہا کہ تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہیں، بلکہ ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، فیصلہ تم کر دو، عدالت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جہاں جہاں کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ میں اور تم سارے کے سارے اور ہمارے ماں باپ اور ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ دیکھو کیسا پیارا انداز ہے۔ قل فرما دیجئے، لا تسألون، تم نہیں سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، اجرمنا جو ہم نے جرم کیا۔ حالانکہ کہنے والا مجرم نہیں ہے، مبلغ ہے، داعی ہے، لیکن دعوت دینے والا کہتا ہے اگر میں مجرم ہوں تو اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا۔ کیسا انداز ہے، اپنے آپ کو کیا بنا کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَلَا نُسْأَلُ، اور ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ دوسرے کے کام کو عمل کہا ہے، اپنے کام کو جرم کہہ دیا ہے، حالانکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو یہ انداز ہے دعوت کا، تبلیغ کا۔ اور دوسری بات عزیز بھائیوں، ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کا سوال کیا جائے گا۔ لوگ ہم سے کئی مرتبہ سوال کرتے ہیں، بھائی تم یزید کے بارے بتاؤ، ہم یہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بھائی ہم سے سوال کوئی نہیں ہونا، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، جاؤ کسی دوسرے سے پوچھ لو۔ تو ہر شخص اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ یہ دیکھ لو، لا تسألون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما اجرمنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، جو ہم نے کیا، ولا نسأل، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما تعملون، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ کیسا پیارا انداز ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے، مخاطب کو بڑا بنا کے، اس کی عزت اور تکریم کر کے۔ اس طرح بعض اوقات جب درس قرآن ہوتا ہے نا، درس حدیث، تو ہم محبت سے کہہ دیتے ہیں، بھائیوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، صرف 5 منٹ تشریف رکھو، اللہ کے دین کی بات ہوگی۔ یہ صرف دوستوں کی محبت کے لیے، ورنہ ہم سارا جانتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہے، اور تم نے کتنے گھنٹے ٹیلی ویژن کی سکرین کے آگے گزارنے ہیں، 8 گھنٹے۔ ان کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں، بھائیو آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو صرف 3 منٹ تشریف رکھو۔ تو یہ محبت کے انداز ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہم سارا جانتے ہیں کتنا وقت قیمتی ہے اور کتنا وقت برباد ہوتا ہے۔ قل فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا
اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا ہے، فتاح بہتر فیصلہ کرنے والا۔ قل فرما دیجئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، الذین وہ معبودان باطلا، الحقتم بہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ پچھلے رکوع میں پڑھا ہے نا اللہ پاک نے کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قسمت کو بلند کیا ہے، اور قوم سبا کس طرح ذلیل و رسوا ہوئی ہے۔ ذرا دکھاؤ تو صحیح تمہارے معبودان نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے، کسی کی قسمت کو بنایا یا بگاڑا ہے؟ یہ سارے اختیار میرے اللہ کے پاس ہیں، تم بھی تو دکھاؤ۔ اور اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے پچھلے رکوع میں جو دو واقعات ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ الحقتم بہ تم نے ملا لیا، شرکاء شریکوں کو، کلا ہرگز نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو لفظ ہے کلا، اس کے بارے میں کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ آخری 15 پاروں میں آتا ہے، پہلے 15 پاروں میں نہیں آتا۔ بل هو اللہ، بلکہ وہ اللہ ہے، العزیز الحکیم، بہت غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافہ تمام انسانوں کے لیے، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ عزیز بھائیوں یہاں بھی دیکھ لو، بشیر پہلے ہے، نذیر بعد میں ہے۔ بشیر کا لفظ پہلے آیا ہے تو صبح کے وقت بشارتیں اور مبارکیں اور خوشیوں کی خبریں، اور جو غمی کی اور حادثات کی اور تکلیفوں کی خبریں ہیں ان کو تھوڑی دیر مؤخر کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور پوری زندگی میں مشن بنا لو اپنے گھر میں۔ اور بھائی بڑی محبت سے کہہ رہے تھے کہ خوشی کی ساری خبریں بیوی کے لیے اور صدمے کی ساری خبریں باپ کے لیے، یہ نوجوانوں نے رویہ بنا رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور عظمت ہے، سارا قرآن ہی آپ کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ کافۃ للناس، چنانچہ حدیث پاک ہے، پیارے نبی کریم کا پیارا فرمان، اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ ایک یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ نمبر 2، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، میری امت سے کوئی شخص بھی جہاں نماز کو پائے وہاں نماز پڑھ لے، مسجد میں آئے باجماعت نماز پڑھے تو بڑا درجہ ہے، بہت زیادہ شان ہے۔ اگر کوئی اپنی فیکٹری میں جماعت کرا لیتا ہے، اپنی دکان میں جماعت کرا لیتا ہے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور تیسرا، میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ چوتھا، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ پانچواں، ہر نبی کو خاص کسی علاقے میں، شہر میں اور قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اب جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو ڈیموکریسی جمہوریت ہے، اللہ فرماتے ہیں 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے نا تو اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل فرما دیجئے لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے
ایسے دن کا ایک وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ، تم مجھ سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہ رہ سکو گے، ساعتاً ایک گھڑی بھی، ولا تستقدمون، اور نہ تم مجھ سے آگے بڑھ سکو گے، اپنے وقت مقرر پر آئے گی۔ یہ جو سوال کرتے نا کب ہے، یہ تمسخر کے لیے کہ قیامت آنی کوئی نہیں، اگر آنی ہے تو بتاؤ، لے آؤ، کب ہے، یہ بھی ان کا تمسخر تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن کریم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔